آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیم بن جابر، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، علیک باتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی کو لازم پکڑو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی عظمت اور جلال کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی ہیبت اور قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا۔ جب اللہ کی عظمت سامنے ہوگی، اللہ کی ہیبت سامنے ہوگی اور اللہ کی قدرت سامنے ہوگی تو کوئی آدمی بھی برائی نہیں کرے گا، پھر کوئی آدمی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ چونکہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو یہ سوچے گا کہ بھئی میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ علیک باتق اللہ، تقوی کو لازم پکڑو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو، دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بھئی نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیکی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ چونکہ شیطان دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے، ایک آدمی نیکی کرنے کا اس کا ارادہ ہوا، مثلا راستے میں کیلے کا چھلکا نظر آیا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ میں ہٹا دوں، کوئی آدمی یہاں سے پھسل جائے گا، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا راستے میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، پتھر پڑا ہوا تھا، کسی نے دیکھا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ لیکن پھر شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی تو بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اس نیکی سے تمہیں کیا ملے گا، کون سی جنت مل جائے گی؟ تو شیطان اس نیکی کو کرنے سے ٹالتا ہے۔ جیسے کوئی مہمان، جب یہ اللہ کی طرف سے نیکی کا ارادہ دل میں آ جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اس کا اچھا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس لیے حوصلہ افزائی کرے، اس کو اچھا کھانا کھلائے، سیاف کرے اسے، تو اس کے بعد وہ دوبارہ آنے کو چاہتا ہے کہ اس نے میری بڑی رسپیکٹ کی ہے، اس لیے میں اس کے پاس دوبارہ جاؤں۔ اسی طرح جب انسان کوئی نیکی کو کرتا ہے تو اللہ پھر نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر نیکیوں میں انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر آدمی دین کے بڑے بڑے کام کر پاتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کی دل میں بات آئی، وہ نیکی چھوڑ دی، اللہ کے مہمان آیا، اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر مہمان کے ساتھ آپ اچھا رویہ نہیں رکھیں گے، اس کو ٹال دیں گے، اس کو گویا کہ اعتبار سے ٹائم نہیں دیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اسی طرح نیکی کو آپ چھوڑ دیں گے تو دوبارہ اللہ نیکی کی توفیق نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت بھی دی ہے، دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت بھی دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ ایک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تعلیم آدمی اس نیت سے حاصل کرے کہ یہ تعلیم میں حاصل کر کے میں اس کو عملی زندگی کے اندر لے کر آؤں گا۔